السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نہایت کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور اس دین کی تکمیل کا ایک بہت ہی مضبوط، بہت ہی پائیدار ذریعہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ یہ اس دین کی تکمیل کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے اور سب سے اہم دلیل ہے کہ دین پائیدار ہے، یہ دین مضبوط ہے، یہ دین کامل و مکمل ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے ان کو دیے گئے، یہ سب ایک مقدمہ تھا، یہ سب ایک آخری نبی کی نبوت کو سمجھانے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ایک دستور تھا، ایک سلسلہ تھا۔ ورنہ اصل دین اور اصل نبوت جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا، مکمل فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ اور میثاق تو عام انسانوں سے لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ ہم سب نے اس وقت اللہ سے اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں۔ اسی طرح کا ایک وعدہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا
اور یہ نبیوں کے ساتھ ایک مخصوص وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک اگریمنٹ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یعنی یاد رکھنے کی چیز ہے، قابل توجہ واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو پھر حکمت بھی دی ہے۔ ہر نبی اپنے دور کے سب سے عقل مند انسان ہوتے ہیں، سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ چالاک اور سب سے عقل مند انسان، تو حکمت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی۔ بہت سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعت عطا فرمائی، اسی کتاب و شریعت کی وجہ سے نبی کو رسول بھی کہتے ہیں، یعنی نبی کون اور رسول کون، اس میں اصول کے اعتبار سے فرق بھی ہوتا ہے، ورنہ عام زبان میں رسول نبی دونوں ایک ہیں۔ بیان میں، گفتگو میں اگر رسول کہا جائے تب بھی وہی، نبی کہا جائے تب بھی وہی۔ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کون ہے؟ تب بھی وہی ہمارے نبی۔ تو عام زبان میں نبی اور رسول دونوں ایک ہیں، اصولی اعتبار سے اگر اس کا فرق کیا جائے تو اس کی کئی فرق کی چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کتاب عطا فرمائی، باقاعدہ شریعت عطا فرمائی، تو وہ رسول کہلاتے ہیں، اور جن کو پچھلی کتاب اور پچھلی شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، احکام وہی رہیں گے، کتاب اور شریعت وہی رہے گی، لیکن آگے اس کو بڑھانے کے لیے ایک نئے نبی کو بھیجا جاتا ہے، تو ان کو نبی کہتے ہیں۔ بعض نے دوسرا بھی فرق بیان کیا ہے، بہت اصولی بات ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بیچ میں مبعوث فرمایا، کافروں کے لیے مبعوث فرمایا، کفر کی حالت میں مبعوث فرمایا، تو وہ رسول کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ پورا کفار و مشرکین سے بھرا ہوا تھا، جہاں آپ کی بعثت ہو رہی ہے وہ کفار و مشرکین سے بھری ہوئی جگہ ہے، تو کافروں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو مبعوث کر رہے ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ اور جہاں دین تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہگاری، بے دینی اور پھر نافرمانی بڑھ گئی تھی، ان کی رہبری کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو الغرض بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب دی، تمہیں حکمت دی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک ایسے رسول دنیا میں تشریف لائیں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ایک ایسے رسول، ایک ایسے پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے جو تمہاری بھی تصدیق کریں گے،
عیسیٰ کی بھی تصدیق کرائیں گے، موسیٰ کی بھی تصدیق کرائیں گے، ابراہیم کی بھی تصدیق کرائیں گے علیہم الصلاۃ والسلام، یہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ چنانچہ ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس کے بعد ایک جملہ پڑھتے ہیں ورسلی، ورسلی۔ کون رسول ہے؟ کیا ہم صرف اپنے نبی کو تو رسول مان رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہم ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہم نے کبھی ان کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، جتنے انبیاء، ان کی تعداد بھی معلوم نہیں، گنتی بھی معلوم نہیں، وہ 1,24,000 پکا نہیں ہے، یہ روایت مضبوط نہیں ہے، علماء نے اس روایت کی سند پر اور اس کی دیگر چیزوں پر تحقیق کی، مضبوط سند نہیں ہے، مانتے ہیں بہرحال کم و بیش، زیادہ ہوں تب بھی مانتے ہیں، کم ہوں تب بھی مانتے ہیں، اللہ بہتر جانے کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ ورسلی، تو تمام انبیاء کی تصدیق کا میری اور آپ کی زبان سے نکلنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم کی بنیاد پر ہے، اور ہمارے نبی نے صرف اپنی نبوت نہیں بتائی بلکہ پچھلے انبیاء کی تصدیق بھی کروائی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک ایسے رسول دنیا میں آخر میں تشریف لائیں گے جو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہارے ساتھ جو کتاب، تمہارے ساتھ جو شریعت، تمہارے ساتھ جو نبوت، ان سب کی تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ میثاق لینا چاہ رہے ہیں، یہ عہد لینا چاہ رہے ہیں، قسم کھلانا چاہ رہے ہیں انبیاء سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ زمانہ اگر مل گیا تمہارا، اس زمانے میں تمہیں موقع مل گیا تو کیا تم ان کا ساتھ دو گے، ان کی مدد کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہاں تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، یعنی تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ان کی ضرور مدد کرنا ہوگا۔ میں تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نبی کے مقام کو پہچانیں۔ ہمارا عنوان ہے اتباع سنت، زندگی میں سنتوں کو اپنانا، زندگی میں سنتوں کی اتباع کرنا، اس پر چلنا۔ ہمارے نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پورے انبیاء سے اس کا وعدہ لے رہے ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ گے، زمانہ ملے گا تو پھر ان کی تم مدد کرو گے، ان کا ساتھ دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس عنوان پر ایک مستقل گفتگو کی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلام کے کیا عقائد ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ اس فتنے والے زمانے میں ہر نیا چہرہ اٹھ کر یہ کہنے لگا ہے کہ میں بھی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے اس عنوان پر مستقل انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات سنائی تھی جب سنت کے عنوان سے گفتگو شروع ہوئی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو۔ انشاءاللہ میں آخر میں اس کے ختم پر ختم نبوت کے سلسلے میں بھی بیان کروں گا۔ اتباع سنت اصل میں تحفظ ختم نبوت اصل میں ہے، اصل ختم نبوت کی حفاظت کس میں ہے؟ اتباع سنت میں ہے۔ اس کے جلسے کر دینے میں، کتابیں لکھ دینے میں، احتجاج کر دینے میں، میمورینڈم پیش کر دینے میں، جلوس نکال دینے میں کیا ختم نبوت ہے؟ 800,000 آدمی خاکی شاہ مسجد کے مصلی ہیں، ایک ایک کو الگ الگ سے اگر ان کا کیا کیا جائے، سروے کیا جائے، ان کے اوپر سے نیچے تک تحقیق کی جائے
کتنے نبی کی سچی سنتوں پر عمل کرنے والے. صرف ہماری مسجد کا ڈاٹا تیار کر، نماز سے باہر جاتے ہوئے جمعہ کی نماز کے بعد آج ایک نیا طریقہ جاری کیا جائے، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو جائیں، گزرنے والے کی اسکیننگ کریں. برا نہ سمجھے، میں صرف بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. اسکیننگ کریں اوپر سے نیچے تک، کیا کیا سنتیں ان کی زندگی، ظاہری زندگی میں، باطنی کا بعد میں، ان کی ظاہری زندگی میں اپنے نبی کی کتنی سنتیں ہیں، کیا رپورٹ نکلے گی، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. جو قوم، جو امت خود اپنے نبی کی سنتوں سے محبت نہ رکھے، وہ نبی کی نبوت کی حفاظت کا کیا کام کر سکے، کیا کام کر سکے. مانتے ہیں جوش ایمانی ماشاءاللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں بہت ہے. ایسی چیز کو، ایسی باتوں کو ہم ذرا برابر بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنی گردن کٹا دیں گے، اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیں گے، ہم سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن نبی کی شان کے خلاف کوئی آدمی کچھ کہہ دے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. یقیناً بہت مبارک جذبہ ہے. ادنا سے ادنا امتی کے لیے اندر بھی یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن کیا صرف اس پر بات ختم ہو جائے گی، اس پر کام مکمل ہو جائے گا؟ آخر ہمارے نبی صرف نعرے لگانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تو صحابہ بھی نعرے ہی لگاتے رہتے، ان کا بھی اتنا ہی کام ہوتا. بس ایسے موقع پیش آئے. حضور کے زمانے میں ایک جھوٹے نبی نے دعویٰ کر دیا تھا مسیلمہ کذاب کے نام سے. حضور کی حیات میں، حضور کی زندگی میں ابن سیاد ایک ایسا نوجوان لڑکا تھا کہ جس نے اپنے اوپر وحی کے نزول کا دعویٰ کر دیا تھا حضور کی زندگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ، غالباً حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ اس میں شامل تھے، چند صحابہ اس کے پاس گئے بھی تھے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو صرف اگر اس کے خلاف احتجاج کر دینا، صرف اگر اس کے خلاف کوئی بینر بنا دینا، صرف اس کے خلاف جمعہ میں اعلانات کر دینا، اتنی ہی بات کافی ہوتی تو صحابہ ایک لائن بنا کر مدینہ منورہ کے اطراف پہرا دے کر کھڑے ہو جاتے، آواز بلند کرے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین. ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی کی واقعتاً تحفظ ختم نبوت ایک بہت نازک اور اہم عنوان ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس عنوان کو سمجھانے کے لیے سنتوں سے چلا. اصل تحفظ تو سنتوں سے ہے. ہم اپنی زندگی میں جتنا سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا نبوت کا تحفظ ہوگا. صحابہ اکرام کے زمانے میں کسی کی مجال تھی کہ وہ ذبیحہ کے سلسلے میں کچھ رکاوٹ پیدا کرے. آج ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے. حلال کا عنوان چھڑا ہوا ہے. کیوں؟ مسلمان خود حرام سے تمیز کرنے والے نہیں ہیں. سنت رکھنا، داڑھی رکھنا چہرے پر، ہماری زندگی میں خود اس کا اہتمام اور اس کی پابندی، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے. جہاں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایک غیر ہم سے سوال کرتا ہے تمہارے مذہب میں ویسا کیا بھی ضروری نہیں، کیا بھی ضروری نہیں، اسے کٹا لے گا اور جاب دیتی، ڈیوٹی ملتی ہے. صاف نہیں، یہ ہمارا مذہبی معاملہ، ہمیں نہیں کر سکتے. نہیں، ویسا کیا بھی نہیں ہے، اختیاری ہے، کرنا تو کر سکتے، چوائس وہ تمہاری. ہماری کمپنی میں جاب کرنا تو کٹا لے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمت
پوچھئے باہر کمپنیوں میں جاب کرنے والے، مختلف ایسے آفسوں میں ڈیوٹی کرنے والے لوگوں سے، نوجوانوں سے پوچھئے کہ کیا حالات ان کے ساتھ ہیں۔ حجاب کے موقع پر یہ بات تو کھلے عام کہی گئی۔ ایک مسلمان عورت لائر نے، ایڈوکیٹ نے یہ بات میڈیا پر کہی، مسلمان، افسوس تو اسی پر ہے۔ مسلمان عورت، خود عورت ہے، مسلمان ہے، اور پردے کے خلاف دلائل دے رہی ہے۔ کیا بھی ویسا اسلام میں، کیا بھی ویسا، یہ نہیں فلیکسیبل مذہب، کیسا ہونا تو بھی کرے گا، یہ تمہاری چوائس، یہ تمہاری پسند ہے، تمہیں پہننا تو پہنے جا، چھوڑنا تو چھوڑے جا۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے، دیکھیے، آدمی جب نوافل میں اہتمام اور پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ایک، میں اس سلسلے میں بتا بھی چکا ہوں، دن بھر کی بہت ساری نفل نمازیں ہیں۔ تہجد حقیقت میں بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس امت کی تخفیف کے لیے بہت سے علماء نے دیگر دلائل کی بنیاد پر اسے نفل بھی شمار کیا۔ بہرحال بحث سے قطع نظر تہجد سنت ہے۔ ابواب النوافل میں اس کا ذکر آتا ہے، ہم نہیں پڑھتے اس لیے اس کے مرتبے کو گھٹانے کی ضرورت نہیں، اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ کتنا اہتمام، کتنی پابندی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، رکھ دیں وہاں سے شروع۔ اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد چاشت ہے، پھر مغرب آئی تو اوابین ہے، پھر رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت ہے۔ ہر نماز کی فرض و سنت و واجب کے بعد 2 رکعت نفل کا ذکر بھی آتا ہے۔ بھری پڑی ہے نفلیں، تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، اور کوئی دیگر مسائل پیش آ جاتے ہیں، صلاۃ الحاجت ہے، مختلف۔ تو روزانہ کی جو پڑھی جانے والی نمازیں، نفل نمازیں، جو آدمی نوافل میں کسی قدر کوئی ایک ہی پکڑ لے، بھئی مجھے اشراق پابندی سے پڑھنا ہے، اشراق کی نماز نہیں چھوڑنا ہے، اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس نفل کی برکت سے اسے سنتوں پر مضبوط کریں گے۔ سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے فرائض پر مضبوط کریں گے۔ اسی طرح اس کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے، جو آدمی نوافل میں حد سے زیادہ تخفیف کرنے لگے، نفل کو کوئی نماز ہی نہ سمجھے، بھئی سب کچھ ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اشراق کا وقت ہو چکا ہے، وضو بھی ہے، باوضو ہے، وضو کا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، اٹھ کر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھے تو اس بدبخت کو کیا کریں؟ گھر میں بھی کرنا چاہیے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کام میں بھی لگ گئے ہوں، اپنے کام میں، لیکن اشراق کا وقت ہو گیا، آپ باوضو ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب مفت میں مل جائے گا، مفت میں۔ کتنی بھاری نماز، ویسے بھی ماشاءاللہ ہمیں نماز جلد سے جلد پڑھنے کا اچھا طریقہ آتا ہے، نہیں کیا نہیں آیا تو بھی وہ ایک اچھا آتا ہے۔ نماز جلدی پڑھنے کو کھانا اطمینان سے کھانا سکتے ہیں، وہ کون سی حدیث سے دلیل ہے نہیں معلوم، کھانا حاضر ہو تو نماز پہلے یا کھانا پہلے، اس پر دلیل۔ کھانا کھا لے کو اطمینان سے نماز، جلدی کھا لے کو اطمینان سے نماز پڑھیں گے نہیں، 4 رکعت جلدی پڑھ لے کو اطمینان سے کہیں گے بھائی، یہ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں کیا گیا؟ ایک چیز کا جب اہتمام ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سنتوں پر لاتے ہیں، اس کی برکت سے فرائض پر لاتے ہیں۔ اس کا الٹا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوتاہی اور غفلت حد سے زیادہ ہوتی ہے تو سنتیں، کتنے لوگ فرض ہوتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں، ان کی سنت مؤکدہ کہاں گئی؟ کہاں پڑھیں گے؟ آفس میں جا کر، گھر میں جا کر، گھر میں پڑھتے ہوں تو بہت ہی مبارک ہے، دگنا ثواب ہے۔ ایک تو سنت نماز کا، دوسرا گھر میں سنت پڑھنے کا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ باقی نمازیں گھر میں پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، بہت خوشی کی بات۔ جب یہ چھوٹتی ہیں تو فرائض پر اس کا اثر پڑتا ہے،
فرض چھوٹ جاتے ہیں، اس کی پرواہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. موقع ملا تو پڑھ لیا ورنہ چھوڑ دیا. اس لیے سنت کوئی معمولی چیز نہیں، اس کا اہتمام ہوگا تو حفاظت ہوگی. تحفظ ختم نبوت کے لیے اتباع سنت لازم ہے. ہم جتنا اہتمام کریں گے اتنا اپنے نبی کی زندگی کو بچانے والے بنیں گے. یہ غلط ہے کہ ہم جیسی چاہے زندگی سنت کے خلاف گزار دیں اور ختم نبوت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. کیسے ہوگا؟ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ حضور کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے. اور یہ بات علماء نے روایتوں کے تحت میں لکھی ہے. مسیلمہ کذاب نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں، یعنی حضور کا انتقال یوں ہوا، ابھی اس کا حضرت ابو بکر کی خلافت ابھی شروع ہوئی. ابتدائی تھی ہی حضرت ابو بکر کی خلافت کتنے سال؟ 2.5 سال کم و بیش. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنی تھی؟ 2.5 سال مشکل سے. اتنے میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر حضرت ابو بکر صدیق میدان میں اتر آئے، جنگی مقابلہ ہوا تو مسیلمہ کے ساتھ بھی 30,000 کا لشکر تھا. کتنا؟ 30,000. 1 سال نہیں حضور کا انتقال ہو کر، 1 سال پورا نہیں ہوا ہے، 30,000 لوگ اپنا دین بیچ چکے ہیں، اس جھوٹے نبی کے تابع ہو چکے ہیں. میرے اور آپ کے زمانے کا کیا حال ہوگا پھر؟ سوچیں. سنت کو معمولی نہ سمجھیں. حضور کی نبوت، ختم نبوت ہی نہیں، ختم نبوت، اس کی حفاظت کا پورا دار و مدار اتباع سنت پر ہوگا. دلائل علماء دیں گے، تحقیقی کام علماء کریں گے، بیانات علماء سنائیں گے. لیکن ایک عام مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ اب میں نے جو آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت ختم نبوت کی وضاحت کے لیے ہے. آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، آپ نے اس کی تفسیر پڑھی ہے، آپ نے اس کی نزاکتوں کو دیکھا ہے؟ علماء کریں گے. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنا. ایک بزرگ کا واقعہ درمیان میں سناتا ہوں میں آپ کو. کوئی سنت نفع سے خالی نہیں ہوتی. دنیاوی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں رکھتے ہیں، دینی برکتیں تو ہیں ہی 100%. ایک بزرگ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. شمائل کبریٰ سنتوں ہی کے عنوان پر لکھی گئی اتنی موٹی کتاب ہے، 10 جلدوں کے قریب کم و بیش اس کی. صرف سنتیں، صبح سے شام تک کی حضور کی سنتیں، 24 گھنٹے والی زندگی کی سنتیں. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو قرضہ ہو گیا، تقریباً 300 درہم. اس زمانے کی بات، 300 درہم ان کے ذمے قرضہ چڑھ گیا. بہت پریشان ہوئے، کیا کرنا چاہیے؟ معمولی بات نہیں ہے اس زمانے کی 300 درہم. 1 درہم میں یوں سمجھیے، موٹی مثال اگر میں دوں تو 1 بکرا خرید سکتے تھے. وہ کہتا 1 درہم میں 1 بکرا آرام سے خرید لے سکتے تھے. چلیے 2 درہم میں 1 بکرا، 150 بکرے ہیں ان کے پاس گویا. سمجھ میں آ رہا؟ تو 300 درہم ان کے اوپر قرض چڑھ گیا. بہت پریشان ہوئے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ادا کرنے کی کوشش میں عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو. یہاں سے 100 لیے ان کو دیے، پھر ان کا دینے کے لیے ان سے 100 لیے ان کو دیے. دے دیے تو پرواہ نہیں، دینا بول کر لے لے کو وہ بھی ختم کر ڈالے. سے کیا کرنا؟ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. قرض کی چٹ، قرض کی عادت، قرض کا مزہ بدترین چیز ہے. لگ گیا تو چھٹتا نہیں، لگ گیا تو چھٹتا نہیں. امید آدمی کو یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے پلٹا دیں گے، ویسے پلٹا دیں گے، پلٹ جائیں گے.
تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے کہ میرا قرض بڑھ رہا ہے کہ کیسے میں اسے ادا کروں. ایک مولانا کے بیان میں گئے اور سنا. بیان میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس آدمی کے ذمہ قرضہ ہو اور رزق میں تنگی ہو اور پریشانی ہو، وہ آدمی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اہتمام کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے. یہ ہے گٹا جہاں مڑتا ہے ہاتھ. اہتمام کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک. ہماری عادت ایسا، یہ انگلیاں بھگانے کی. ہاتھ دھلائے تو بھی کیسا دھوتی سو؟ انگلیاں بھگانے یوں کر کو کھانے بڑھ جاتے سو. پاکستان مسجد سے نماز پڑھ لے کے آیا سو اب بیچے سنت ہے. جو آدمی اہتمام کے ساتھ یہ دونوں ہاتھ گٹوں تک کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دھوئے، اس ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہوا، نہ اس سے میں نے کوئی چیز پکڑی نہ اس میں کوئی چیز لگی ہے، لیکن دھونا. اور صرف انگلیاں نہیں، پورا ہاتھ دھونا، ہاتھ پہنچا. جو آدمی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اہتمام کے ساتھ دونوں ہاتھ دھوئے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اس کے قرضوں کو ادا کر دیتے ہیں. یہ بات کسی مولانا کے بیان میں سنی، دل کو لگی، چلو کم از کم یہ تو کر کے دیکھیں، اس میں تو کچھ خرچ کرنا نہیں، لینا دینا نہیں. چنانچہ انہوں نے اسی دن سے شروع کر دیا. چند ہی دن، ہفتہ 10 دن ہی گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے 300 روپے کا بڑا قرضہ ان کا ادا فرما دیا، جس کے سلسلے میں وہ مشکلوں کا شکار تھے. یہ سنت کی برکت ہے. پیسے کے بارے میں بولے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے، نہیں؟ قرض داری کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، روزی کی برکت کے بارے میں کیا آ رہا ہے، سب میرے جیب میں آ جاتا ہے اگر کو بولے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے. یہ سنت، میٹھا کھانے کی سنت، حضور کو میٹھا پسند تھا، ایسی سنت ہے. سوچنا چاہیے. جب ایک چھوٹی سی معمولی سی سنت، کوئی سنت معمولی نہیں ہے لیکن میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں، صرف ہاتھ دھونا، اس کا اہتمام رکھنا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضرت رہے، وہیں حضرت دفن ہوئے. الحمدللہ حضرت کی ایک دیرینہ خواہش تھی، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی حضرت کی شخصیت کو اچھی طرح جانتے. حضرت کے دسترخوان پر کوئی آدمی خالی نہیں آتا تھا. گھر کو گیا ملاقات کے لیے تو بٹھایا، کھلایا، بھیجا. کیا کھلاتے تھے؟ دال روٹی، جو رہتا وہی. کوئی بریانی پلاؤ ضروری نہیں، لیکن ہر جانے والے کو کھلا کر بھیجتے تھے. دسترخوان چلتا رہتا تھا. سعودی حکومت نے کئی مرتبہ حضرت کو قید کر لیا، آپ یہاں رہنا ہے تو یہ کام چھوڑ دو. انہوں نے کہا اسی کام کی وجہ سے تو زندہ ہوں، رکھنا ہو تو رکھو. مجبوراً ان کو چھوڑ دیتے. پھر وہی کام، موت تک، آخری سانس تک، انتقال تک حضرت نے دعوت کا کام کیا. مدینہ منورہ میں اہتمام کے ساتھ حضرت دھلاتے تھے. حضرت بار بار اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر فرماتے تھے کہ جو آدمی گٹوں تک اپنے ہاتھ اہتمام کے ساتھ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دھوئے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کی زندگی میں کبھی فاقہ نہیں دیتے، تنگی نہیں کرتے. اور ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اب تو ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں اور ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چمچے ہیں. کھاؤ بھائی، ضرورت پر کوئی چیز چمچے ہی سے کھانے کی ہوتی ہے. مجلس میں اچھا نہیں لگتا کہ آپ انگلی سے کوئی پتلا میٹھا چاٹنے لگو، کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اسے یہ کرتے، چمچے سے کھا رہے، اجازت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے کھانے کی طاقت دی ہے، ہاتھ سے کھانے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، تو مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ ہم ہاتھ سے کتنا صاف کھاتے ہیں، جتنا تم چمچے سے نہیں کھا سکتے. ہمارا کھانا اتنا صاف ہوتا ہے. تو خیر میری بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا ایک چھوٹی سی سنت کا اہتمام آج سے وعدہ کریں، آپ شروع کریں.
ہاتھ دھونے کی جو سنت میں بتا رہا ہوں بڑے بڑے بزرگوں سے، اور میں کتاب کے حوالے کے ساتھ آپ کو ذکر کر رہا ہوں، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، جہاں پانی کی تنگی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرماتے تھے۔ آج تو پانی یوں بہا دیتے ہیں، وضو کرتے ہوئے دیکھو کتنے لوگوں کو نل کھول دیا تو ان کا مسواک بھی نل چل رہا ہے۔ بھئی چلو میں پانی لو، نل بند کر دو، پہلی مرتبہ جب چہرہ دھو تو اچھی طرح اسے مل لو، پورا بھیگ گیا، اگلی مرتبہ کھولو تو 2 مرتبہ کر لیا، ختم۔ چلو میں پانی لے کر اسے گھس کر پورا بھگونے تک پورا پانی جاتا رہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ سنتوں کا خیال رکھیں اپنی زندگی میں، ان سنتوں کا اتباع اصل تحفظ ختم نبوت ہے۔ میں ختم نبوت کو ابھی بیان نہیں کیا، میں صرف اس کے قریب آ رہا ہوں۔ جتنا ہم اس کی حفاظت کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اتنا ہماری زندگی میں سنتوں کو لانا ضروری ہے۔ جتنا لائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود بخود کریں گے، سامنے والے کی زبانوں کو بند کر دیں گے۔ ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی سچی محبت کو اختیار کریں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ایک چھوٹی سی سنت ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، ہر کام سیدھے طرف سے کرنا تیار نہیں۔ حجام شاپ میں جاتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، کٹنگ کراتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں جہاں بھی کٹاتا ہوں، بھائی ادھر سے شروع کرو۔ کیوں حضرت؟ ادھر سے شروع کرو۔ انہیں جہاں کھڑے رہتا وہاں سے شروع کرواتا ہے، داویں ہاتھ سے شروع کراتا ہے مشین، اسے میں تاکید کرتا ہوں ادھر آؤ، ادھر سے شروع کرو۔ مسلمان ہے تو سمجھاتا ہوں اسے، عموماً مسلمانی کے پاس کراتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تم کام اپنی مزدوری کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس کا خیال رکھو عموماً تمہارے پاس مسلمان ہی آئے گا، تم خود ہی مسلمان ہو۔ جس کی بھی کٹنگ شروع کرو سیدھی طرف سے کرو، اللہ تمہیں سیدھی طرف کا ثواب دے گا۔ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، بغیر کسی تکلیف مشقت والی بات ہے۔ جو کام کر رہے ہو سیدھی طرف سے کرو، اللہ تعالیٰ سنت کا ایک خود بخود تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کو سیکھیں، سنتوں کو جانیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، نبی کی سچی محبت پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا یہ سلسلہ کچھ اور جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھے تو انشاءاللہ اس پر بات باقی رہے گی۔ ہم سمجھیں ختم نبوت کیا عقیدہ ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے سنتوں سے چلے تھے، سنتوں کا اتباع ہم کریں گے۔ وعدہ کریں آج سے، ایک میں تو بتا بھی چکا ہوں، مسواک ایک سنت ہے، آپ سنت شروع کریں، گھر میں خود مسواک کریں، اپنی بیوی سے مسواک کروائیں، اپنے بچوں سے مسواک کروائیں، گھر میں مسواک کی ایک عادت ڈلوائیں۔ آپ جیب میں رکھ کر نہیں چل پھرتے، آپ کے پاس جیب میں ہمیشہ مسواک نہیں ہوتی، جس وقت مسواک نہیں ہے کم از کم انگلی اس سنت سے اس نیت سے پھیر لیا کریں، تاکہ عام وقت میں دوسرے وقت میں ہماری یہ سنت انگلی کے ذریعے سے صحیح۔ لیکن صبح شام تو گھر میں ہم رہتے ہیں، ہماری صبح کی ابتدا شام کی انتہا مسواک کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ یہ سنت کا خیال گھر کے تمام افراد کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ سینکڑوں بیماریوں سے 70 سے زیادہ فائدے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے لکھے۔ ایک مسواک کے اہتمام سے دماغ چالاک ہوگا، خون صاف ہوگا، دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کینسر سے حفاظت کی تحقیق آج کے زمانے میں ہو رہی ہے مسواک سے۔ مسواک کی گٹریاں $100 پر بک رہی ہیں امریکہ میں کینسر کی تحقیق کے بعد، اور ہم مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں۔ کریں اس کا اہتمام۔ آپ پین رکھتے ہیں جیب میں، رکھیے، ضرورت کی چیز ہے، علم کا ذریعہ ہے، مانتے ہیں۔ مسواک نہیں رکھ سکتے گھر میں تو رکھیے، گھر سے تو شروع کیجئے اسے، صبح کریں شام کریں، جب گھر میں وضو بنانے کا آپ کو موقع مل جائے مسواک کے 2 پھیر لینے میں کیا تکلیف ہے؟ نبی کی سنت سمجھ کر اسے گھر کے اندر زندہ کریں
تو 2 باتوں کا اہتمام کریں، مسواک ضرور شروع کریں، دوسرا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ مکمل طریقے سے دھونے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آن کے آن میں ہماری زندگیوں میں، ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے محبت کے ساتھ نبی کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت ایک اہم گزارش ہے، 2-3 دن پہلے غالباً منگل کی شام میں شہر کے اہم علماء کرام اور عمائدین کا ایک خصوصی مشورہ ہوا تھا مسجد نمرہ میں۔ مشورے کا تقاضا اور اس کا عنوان اصل یہ تھا کہ اس وقت پورے ملک میں، ہندوستان میں، اس بھارت میں ایک عجیب قسم کی فضا پھیلی ہوئی ہے وقف ترمیمی بل کے عنوان سے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو اس کی وضاحت کی جا چکی اور اس کے خلاف رائے دہی کے لیے آپ سے ای میلز کرائے گئے اور ایک تحریک ہوئی الحمدللہ پورے ملک میں۔ اور ہماری ریاست کا نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے نمبر پر، پورے ملک میں کرناٹکا دوسرے نمبر پر تھا، مہاراشٹر سب سے پہلے، اس کے دوسرے نمبر پر کرناٹکا تھا جس نے سب سے زیادہ ترمیمی بل کے خلاف میلز بھیجے ہیں۔ الحمدللہ اس کا بھی اثر ہوا اور ساتھ ہی غیر مسلموں نے اس کی تائید میں بھی بہت سے میلز کیے، ٹکر چلی ہے ان کی بھی اور ہماری۔ لیکن ابھی بھی یہ آگ بجھی نہیں ہے، اس کی چنگاریاں باقی ہیں، اس کے شعلے ابھی زندہ ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، موجودہ حکومت کسی نہ کسی طرح اسے راستے پر لانا چاہ رہی ہے، عمل میں کر کے دکھانا چاہ رہی ہے، اس کو پاس کرنے کے لیے، اسے منظور کرانے کے لیے ضد پر ہے، اڑی ہوئی ہے۔ اندرونی کوششیں پھر بھی چل رہی ہیں۔ مسلمان خاموش نہ ہو جائیں کہ ہم نے پورا کام کر دیا، میل بھیج دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، ہمارے اندر اس کی حفاظت کا جذبہ ہر حال میں زندہ رکھنا ہے۔ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں پوری شد و مت کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے اور مسلمانوں سے یہ عہد لینا چاہتا ہے کہ مسلمان اس معاملے میں خاص طور پر، چونکہ اس کے پیچھے اور یہ تسبیح کے منکے ہیں، یہ منکوں کا ایک سلسلہ ہے، خدا نہ خواستہ اس ایک چیز کو ایسے تسلیم کر لیا جیسے اس سے پہلے NRC کے سلسلے میں عنوان لایا گیا تھا، وہاں ہماری شہریت اور ہمارے حقوق اور ہماری بہت ساری چیزوں کو ختم کرنے مٹانے کی ایک ناپاک کوشش تھی۔ اب تھوڑا سا وہ سرد خانے میں گیا، بند نہیں ہوا، پولیس کی فائل عموماً نیچے جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، پھر کبھی موقع پڑتا ہے، ہر آنے والا نیا کمشنر، ہر آنے والا نیا سرکل انسپیکٹر وہ اسے اوپر لاتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہم اسے معمولی نہ سمجھے، خیر وہ ذرا پیچھے ہے۔ اب اس وقت وقف ترمیمی بل یعنی وقف ایکٹ جو ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کے سلسلے میں حکومت بہت ہی زیادہ طاقت اور زور لگا رہی ہے کہ اوقاف کے اصول کو بدلا جائے، مسلمانوں کے اختیارات اس میں گویا کم بلکہ ختم ہو جائیں اور حکومت کے اختیارات اس میں پوری طرح مسلط ہو جائیں۔ حکومت جس کو وقف کہے گی وہ وقف ہوگا، حکومت جس کو وقف نہیں کہے گی وہ وقف نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سے اوپر عہدیدار غیر مسلم منسٹری کے درجے میں بیٹھیں گے، وہ جو نافذ کریں گے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں آنے والی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری جائیداد بالکل غیر محفوظ ہو جائے، ہمارے جتنے درگاہیں، ہماری جتنی مزاریں، ہماری جتنی مسجدیں، ہماری جتنی خانقاہیں، سب وہ 1 ایکڑ زمینیں ہیں ان کی، ان سب زمینوں کو ہڑپ کر لینے کی ایک ناپاک کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ اس کے خلاف بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہو تو دیکھا ہو، ورنہ تو جان لینا چاہیے۔ دلی میں ہوا، اب پھر قریب میں کڑپا میں کرنے کا جمعیت علماء کی طرف سے اس کے سلسلے میں اعلان ہوا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے بڑے بڑے اجلاس کر رہی ہے تاکہ مسلمان حساس رہیں اس معاملے میں، یہ نہ سمجھیں یہ مجاوروں کی زمین ہے،
وہ مجاور مزہ کر رہے ہیں، میرے کہنے میرے بچانے کے لیے میرے سامنے جا کر بچانے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان یہ نہ سمجھے اس کے ذریعے سے ہماری بچی کچی زمینی جائیداد اور طاقت بھی ختم کر دی جائے گی۔ اور جتنے مساجد کے سلسلے میں اختلاف چل رہا ہے، بھائی دلی کی جامع مسجد نظر میں ہے، دارالعلوم دیوبند نظر میں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے گیان واپی کی جامع مسجد چل رہا ہے کیس اس کا، آگرہ کی مسجدوں کا کیس چل رہا ہے، سری رنگا پٹنم کی کتنی مسجدوں کے بارے میں بری نظر ہے، مسجد اعلیٰ پر کتنے ہنگامے ہو گئے، اب تک کتنے مرتبہ یہ ہنگامہ ہوا ہماری نظروں کے سامنے۔ معمولی نہ سمجھیں آپ، معمولی نہ سمجھیں، یہ اتنا خطرناک ایسا بل آنے والا ہے جس سے ہندوستان کی ہماری طاقت کو ختم کر دینے کی، ایک دم پوچھ کر نکال لینے کی ایک ناپاک کوشش چل رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے بات یہاں تک آنے لگی ہے، شاید اس بل کی مخالفت میں مسلمانوں کو جنگ آزادی کی طرح قربانیاں دینی بھی پڑ جائیں تو تیار ہونا پڑے۔ اتنا نازک معاملہ چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں دین کے بارے میں بھی نہیں پتا، دنیا کے بارے میں بھی نہیں پتا، صبح دکان شام دکان، کتنا کمائے کتنا اٹھائے کتنا گوائے، گلہ وہ گلہ ایک ہی جگہ گلے میں رہتا ہے، شام کا گلہ نکلتا ہے نا، وہ گلہ ایک ہی جگہ ہمارے گلے کو رہتا ہے۔ سوچئے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، ملک کے حالات بدل رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات بدل رہے ہیں، اسی لیے تو یہ بار بار کھل کر کہنا پڑ رہا ہے، دین پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، سنتوں پر آ جاؤ، پھر دیکھو تبدیلی کیسے آتی ہے۔ تو یہ قانونی نزاکتیں ہیں، قانونی مسائل ہیں ملک کے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسی مہینے کی 24 تاریخ کو، نومبر کی 24 تاریخ کو قدوس صاحب عیدگاہ میدان میں بنگلور میں ایک بڑا اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہونے جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی اور مرکزی عنوان اور اصل مقصد اس کا عمومی اجلاس کا یہی ترمیمی بل کے سلسلے میں مسلمانوں کو اجاگر کرنا ہے۔ حسب سہولت آپ حضرات اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی آپ حضرات اس کی اپنے طور پر تیاری کریں کہ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کرنا اور گڑبڑ نہیں کرنا، وقت سے پہلے کوئی کسی قسم کا انتشار نہیں کرنا، علماء کی بات اور علماء کی رائے اور ان کی طرف سے آنے والے اعلان کے سلسلے میں ہمیں منتظر رہنا۔ اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، علماء کی جو رہبری ہمیں بڑوں کی طرف سے، چاہے پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہو یا جمعیت علماء کی طرف سے ہو، جو ہدایات ہمیں ملیں گے اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ تیار ہیں جی؟ یہ اپنی حفاظت کی کوشش ہے، اپنے قانون کی حفاظت، اپنی جائیدادوں کی حفاظت ہے، اس لیے آپ حضرات اس کے سلسلے میں حشاش رہیں، ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھیں کہ ہماری کیا خدمت اس میں لگ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک میں ہمیں باعزت زندگی نصیب فرمائے، ہمارے قانون اور آئین کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اس کے خلاف سوچنے والی غلط طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔